بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 11 نکاح کیے، اور ان 11 نکاح میں سے ایک نکاح جس سے کیا وہ کنواری تھی، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ کچھ نادان لوگ ہیں جو اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح کس لیے کیے۔ پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام ہی رواج تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 25 سال سے کم عمر میں کوئی شادی نہیں کی۔ ان کی عمر 25 سال تھی تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جو کہ بیوہ تھی، اور ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان سے بچے بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جوان تھے۔ چاہتے تو اپنے ہم عمر لڑکی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے تھے، اپنے سے چھوٹی عمر لڑکی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 25 سال سے لے کر 50 سال تک عمر ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، وہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، اور تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی وہ بیوی تھی جو کنواری تھی۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ بھی بیوہ تھی، اور ان سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر بھی وفات پا گئے تھے اور 4 بچے یتیم تھے۔ جب ان کا کوئی سہارا نہ تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طلاق شدہ تھی، ان کی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بنی تھی تو اس لیے ان کی طلاق ہو گئی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا تاکہ ان کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے اور دنیا کی باتیں نہ سننی پڑے۔ نمبر 8، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لڑائی میں پکڑی گئی تھیں، یہ قید کر لی گئی تھی اور ان سے رقم مانگی گئی تھی کہ اتنی رقم دے دو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تب یہ مسلمان ہو چکی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ مجھے آزاد کرا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری رقم دے کر انہیں آزاد کروایا تھا۔ تب ان کا کوئی در نہیں تھا تو پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 9، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے باپ، بھائی اور شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا اور یہ قید کر لی گئی تھی، ان کا کوئی اپنا نہ تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کروا کے ان سے نکاح کر لیا تھا تاکہ ان کو بھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، اور انہوں نے نکاح سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا
تھا۔ یہ تھے 11 نکاح۔ یہ 11 نکاح کسی خواہش کے لیے نہیں کیے گئے تھے۔ جن عورتوں کے شوہر جنگ میں شہید ہو جاتے تھے تو وہ بے سہارا ہو جاتی تھی اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کر لیتے تھے، یا وہ عورتیں جو اسلام قبول کر دیتی تھی تو ان کے شوہر ان کو طلاق دے دیتے تھے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے سہارا عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ 4 بیویوں کی جو تعداد ہے نکاح کی وہ اس واقعے سے بات کی ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں لوگ عام ہی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کنواری تھیں اور بہت چھوٹی عمر میں بیاہ کر آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوش قسمت ہیں، ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا گیا۔ پہلی بار تو جب یہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تصویر دکھائی تھی۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت ہوا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یعنی وہاں پر قیامت تک فرشتے قیام کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو معلومات بھی پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔